عالی شان ہے کہ ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جن کا بند اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرزتا ہے، اور اللہ نے جب سے انہیں پیدا کیا ہے وہ حالت سجدہ میں ہیں۔ اور یہ فرشتے جب کل قیامت کے دن اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اس قدر یہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ جدوں دا اللہ نے انہوں پیدا کیتا ہے حالت سجدہ دے اندر نے، مگر جدوں سر اٹھان گے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرن گے کہ مولا کریم جو تیری عبادت دا حق سی اسی وہ ادا ہی نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ یعنی حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں جو کرم نوازیاں اللہ دی مخلوق دے اتے ہیں، بندہ ساری زندگی بھی سر سجدے دے وچ رکھ کے تے رب تعالیٰ دی عبادت کرے تے حق ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یعنی وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جڑے فرشتے نے یہ اللہ دی ایسی مخلوق ہے کہ رب تعالیٰ نے انہوں جو حکم دے دیتا ہے یہ اس حکم دے اتے عمل کرتے ہیں، اس حکم دی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ دی عبادت دے اندر لگے رہتے ہیں۔ یہ آیا مبارکہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان نو بھی اس بات دے وچوں سبق حاصل کرنا چاہیے، بندہ مومن نو بھی اس بات دے وچوں درس لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ اگر فرشتے اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتے رہتے ہیں، جس چیز دا رب تعالیٰ نے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے فرشتے وہی کام اگر کرتے رہتے ہیں تے اسی تے پھر انسان اشرف المخلوقات ہاں، اسی تے پھر فرشتیاں تو بھی افضل ہاں، تے پھر سانو بھی چاہیے کہ اسی بھی اللہ کی عبادت کے اندر لگ جائیے، اللہ تعالیٰ دے کسی بھی حکم دی نافرمانی نہ کریے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے رب کے خوف سے کانپتا ہے، اپنے رب کے خوف سے لرز جاتا ہے، اپنے رب سے ڈر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی کو ہلایا اور اس کے پتے جھڑ گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس طرح جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں یہ پتوں سے صاف ہو گیا ہے، اللہ اس بندے کو گناہوں سے بھی اس طرح پاک کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان ایک عورت کے عشق کے اندر گرفتار ہوا، وہ عورت ایک قافلہ کے ساتھ روانہ ہوئی، یہ نوجوان بھی رخت سفر باندھ کر قافلہ کے ساتھ ہو لیا۔ جب ایک جنگل میں رات کے وقت قافلہ رکا، قافلہ ٹھہر گیا، سب قافلے والے جب سو گئے تو اس نوجوان نے اس عورت کو ڈھونڈ نکالا اور کہنے لگا کہ میں تجھ سے عشق کرتا ہوں، تیرا پیار تیری محبت مجھے اس قافلے کے ساتھ لے آئی ہے۔ وہ سمجھدار عورت، وہ اللہ کی پیاری بندی کہنے لگی کہ اے نوجوان ٹھیک ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، پہلے دیکھ قافلے کا چکر لگا کہ قافلے والوں میں سے کوئی بندہ جاگ تو نہیں رہا،
اس نوجوان نے سارے قافلے کا چکر لگایا اور آگے کہنے لگا کہ کوئی بھی نہیں جاگ رہا، سب قافلے والے سو رہے ہیں۔ تو یہ پاکیزہ عورت بولی تیرا اللہ کے بارے کیا خیال ہے؟ کیا رب تعالیٰ بھی سو رہا ہے؟ تو یہ نوجوان کہنے لگا کہ رب تعالیٰ سونا تو دور کی بات ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ رب تعالیٰ کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ تو پھر یہ عورت کہنے لگی پھر اس رب سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس اللہ سے ڈرنا ہم پر فرض ہے، اگرچہ لوگ ہمیں نہیں دیکھ رہے مگر ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس یہ بات اس عورت کے منہ سے اس نوجوان کا سننا تھی کہ یہ لرزنے لگ گیا، یہ کانپنے لگ گیا۔ اس مقام پر کھڑے ہو کر اس نے سچے دل کے ساتھ توبہ کی کہ مولا کریم میں تجھ سے ڈر گیا ہوں، میں اپنے اس گناہ کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ معافی مانگ کر یہ نوجوان اپنے گھر آ گیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ جب اس بندے کا انتقال ہوا، یہ بندہ فوت ہو گیا، تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے نوجوان، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ اے بندہ خدا، میں نے ایک گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑا تھا، میں نے ایک گناہ اللہ سے ڈر کر چھوڑ دیا، رب تعالیٰ نے اس کے طفیل میرے سارے گناہ معاف کر دیے اور رب تعالیٰ نے مجھے داخل جنت کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو بندہ اپنے رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے، رب تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور رب تعالیٰ اس بندے کو جنت کا ٹکٹ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجمع اللطائف کے اندر ایک بنی اسرائیل کی عورت کا واقعہ ہے کہ ایک عابد اللہ کا عبادت گزار بندہ، اولاد اس کی کثیر تھی، اولاد زیادہ تھی، جب بچے بھوک کے ساتھ بلکنے لگے تو اپنی عورت سے کہا کہ جاؤ کسی سے کچھ بچوں کے لیے لے آؤ، بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ عورت ایک تاجر کے گھر گئی، اس تاجر پر ہوس سوار تھی، کہنے لگا ٹھیک ہے تجھے اپنے بچوں کے لیے کھانا چاہیے مگر میری خواہش پہلے پوری کر دو، پھر جتنا چاہے کھانا لے جاؤ، جتنے چاہے دانے لے جاؤ، جتنے چاہے پیسے لے جاؤ۔ یہ پاکیزہ عورت واپس آ گئی۔ جب واپس آئی تو بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، بچوں کا تڑپنا اس عورت سے دیکھا نہ گیا۔ دوبارہ تاجر کے گھر چلی گئی اور کہنے لگی کہ اپنی خواہش پوری کر لو اور میرے بچوں کے لیے کھانا دے دو۔ جب تاجر اس عورت کے قریب آنے لگا تو یہ عورت خوف خدا سے کانپنے لگ گئی، لرزنے لگ گئی۔ تاجر پوچھتا ہے کہ اس جگہ پر تو کوئی بھی نہیں، کس کے خوف سے لرزا ہے، کس کے خوف سے ڈر رہی ہے؟ تو کہنے لگی مالک یوم الدین، میں اللہ کے خوف سے ڈر رہی ہوں، مجھے اللہ کا خوف مار رہا ہے۔ اس تاجر نے اس عورت کو چھوڑ دیا، کہنے لگا تو اتنی تنگ دستی میں، اتنی غریبی کی حالت میں بھی اپنے رب سے ڈرتی ہے، ڈرنا تو مجھے چاہیے تھا، ڈرنا تو مجھے چاہیے تھا۔ اس تاجر نے اسی مقام پر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہنے لگا میں تیرے ساتھ گناہ بھی نہیں کرتا، میں توبہ بھی کرتا ہوں، جتنا چاہے مال لے جا، جتنا چاہے غلہ لے جا، جتنا چاہے پیسہ لے جا۔ وہ عورت غلہ پیسہ لے کر چلی گئی۔ تاجر نے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، رب تعالیٰ نے اسے ایسا معاف فرمایا، ایسا معاف فرمایا کہ اس وقت کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف رب تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے پیارے موسیٰ،
فلاں بندے کو جا کر میرا سلام کہہ دے، فلاں تاجر کو جا کر میرا سلام کہہ دے کہ رب تجھے سلام بھیجتا ہے اور رب تعالیٰ تیرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اس بندے کے پاس آئے، رب تعالیٰ کا سلام پہنچایا تو پوچھا کہ اے بندے تو کون سی نیکی کرتا ہے کہ رب تعالیٰ تجھے سلام بھیجتا ہے؟ تو اس تاجر نے واقعہ سنا دیا کہ میں اپنے رب سے ڈر گیا، میں نے عورت کے ساتھ گناہ کیا بھی نہیں اور مال بھی اسے دے دیا اور رب تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کی۔ تو پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، رب تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔